ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی، حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی نیتیں اچھی ہوں گی اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ نیت کیجئے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے ملک کی سیر کرنے کا ارادہ کیا، تو اس نے اپنے بیش قیمت کپڑوں کے جوڑے منگوائے تاکہ ان میں سے پسند کرے کہ مجھے کون سا لباس پہننا ہے، لیکن کوئی جوڑا پسند نہیں آیا۔ پھر سارے ہی کپڑے منگوائے اور سب سے بہترین لباس زیبتن کیا، سواری کے لیے عمدہ گھوڑا طلب کیا، کوئی پسند نہیں آیا۔ خود استبل پہنچا اور سب سے بہترین گھوڑا منتخب کیا۔ اب بہترین لباس پہن کر، بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر اور اپنے درباریوں کو ساتھ لے کر اپنی راجدھانی، اپنے ملک کی سیر کے لیے نکلا۔ اس وقت یہ بڑا خوش تھا، بڑی خوش فہمیاں تھیں کہ میرا اتنا بڑا ملک ہے، میرا اتنا بڑا لشکر ہے، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے خیالات بھی اس کے پیش نظر تھے۔ اثناء راہ، راستے میں ایک سادہ لباس میں ملبوس فقیر نما شخص نے اس کا راستہ روکا۔
کہا کہ اے بادشاہ، مجھے تجھ سے کام ہے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تو ایسا فقیر آدمی ہے، تیری اتنی جرت کہ تو نے میرا راستہ روکا، ہٹ جا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تجھ سے کام ہے اور ابھی ابھی کام ہے۔ اب بادشاہ پر اس شخص کا بڑا روب طاری ہو گیا، کہنے لگا کہ اچھا میں گھوڑے سے اترتا ہوں پھر بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، گھوڑے سے اترنے کی بھی مہلت نہیں ہے، مجھے ابھی ابھی بات کرنی ہے۔ یہ شخص یہ کہہ کر وہ شخص بادشاہ کے قریب ہوا اور بادشاہ کے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور تیرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اب بادشاہ پسینے میں شرابور ہو گیا، بڑی لجاجت کے ساتھ بولا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں ذرا وصیتیں کر لوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں اپنے گھر والوں سے مل لوں، ذرا یہ کر لوں، ذرا یہ کر لوں۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے بہت ساری مہلت دی گئی، اب مہلت نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی روح قبض کر لی اور کر و فر والا بادشاہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے گھوڑے سے لڑ کھڑاتا ہوا گرا اور موت کی گھاٹ اتر گیا۔ تو اس دنیا میں جس نے خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج مل کر رہا، اور کسی نے کتنے ہی درد کے ساتھ یہ کہا ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً کامیاب اور عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کرے۔ جیسے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا مقولہ ہے کہ سعادت مند وہ ہیں جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ آج ہمارے وطن عزیز میں 14 شعبان المعظم ہے اور آج مغرب کے بعد شب برات ہے، اور شب برات یہ بہت نازک رات ہے کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں، فیصلوں کی رات ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام ملک الموت علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سال ہمارا گزرا جس کا آج اختتام ہے، عصر تک یہ سال پورا ختم ہو جائے گا، تو اب اگر غور کریں اور سوچیں تو کئی واقعات اس سال میں ہوئے،
جو ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ گھومنے والے، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں میں ہوں، چاہے وہ ہمارے دوستوں میں ہوں، چاہے وہ ہمارے پڑوسیوں میں ہوں، چاہے وہ ہماری مارکیٹ والے میں ہوں، چاہے وہ ہمارے جاننے والوں میں ہوں، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے کہ خوشیوں میں بدمست، طرح طرح کی خوشیاں منانے کی غرض سے اپنے گھروں سے چلے، سینکڑوں کی تعداد میں جہازوں میں بیٹھ کر جہاز لاپتہ ہو گئے۔ آج تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں، پتہ نہیں کہاں گئے۔ کوئی سمندر کے راستے میں سفر کر رہے کہ جناب پکنک منانے جا رہے ہیں، تو کئی ایک ملک میں حادثہ ہوا کہ پورا کا پورا وہ جہاز، بحری جہاز ہی سمندر میں غرق ہو گیا۔ سینکڑوں بچے بھی تھے اس میں، بڑے بھی تھے، موت کی گھاٹ اتر گئے۔ کہیں زلزلے آئے تو جناب وہ موت کی گھاٹ اتر گئے، تو کہیں شادی کی خوشیاں تھیں اور خوشی میں فائرنگ ہو رہی ہے، تو فائرنگ کرنے والوں نے بھی ایسی فائرنگ کی کہ جس کی شادی ہوئی وہ دولہا ہی موت کی گھاٹ اتر گیا۔ وہ دلہن کہ جس کی آج مطلب شادی ہوئی ہے، رخصتی ہو رہی ہے، پتہ چلا اس پوری گاڑی کو حادثہ ہوا، جہاں دیگر باراتی ہلاک ہوئے وہاں دولہا اور دلہن کا بھی انتقال ہو گیا۔ کئی ایسے کہ جو بلڈنگوں کے حادثے ہوئے، جناب گرے تو جناب وہ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ تو کہیں مختلف حادثوں کے مناظر ہم نے دیکھے کہ جناب حادثے ہوئے تو جناب بچے، بوڑھے، جوان سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ کہیں کوئی گیس کا سلنڈر پھٹا تو جناب اتنے بچے جل گئے، ان کو بچانے کے لیے کوئی گیا تو وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو اگر اس سال پر ہی جائزہ لیں تو ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے نام سامنے آئیں گے جن کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک طرف انسان عمارت تعمیر کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کی قبر کے لیے گڑھا تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ بہترین لباس سلوا رہا ہوتا ہے، ادھر اس کے لیے کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ یہ لباس پہننا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، اس عالی شان بنگلے میں رہنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اور کئی مرتبہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھی نما انسان یہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے خوشیوں بھرا گھر ماتم کدا بن جاتا ہے۔ تو جب اس نظر سے اس دنیا ناپائیدار پر کوئی جائزہ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے دولت مند آئے، قارون جس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی، اتنا خزانہ بھی اسے موت سے نہ بچا سکا۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا مگر اس کی وسیع و عریض سلطنت اسے موت سے نہ بچا سکی۔ دریائے نیل میں ڈوب مرا نمرود، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا مگر اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اس کی فوج اس کے کام نہ آئی۔ اس مغرور بادشاہ کو ایک مچھر نے ہلاک کیا۔ مچھر بھی لنگڑا تھا جو اس کے بھیجے میں گھس گیا اور اندر اس کو ڈنگ مارتا جس سے اس کو بہت تکلیف ہوتی، اور اسی مچھر کے سبب نمرود ذلت کی موت مارا گیا۔ تو نیرنگی دنیا جو ہے، دنیا کا جو دھوکہ ہے، یہ سب سامنے ہے۔ تو پھر بھی اس دنیا ناپائیدار سے ایسا دل لگا بیٹھے کہ آج
دنیا کی رنگینیوں میں مست، دنیا کے مال و دولت کمانے میں مست، نہ نمازوں کا احساس، نہ نیکیوں کی طرف رغبت، نہ سنتوں پر عمل کا شوق. اور پھر امیر اہل سنت جس طرح فرماتے ہیں کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. تو اس دنیا پر اگر عبرت کی نگاہ ڈالیں گے تو پھر عبادت میں دل لگے گا. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. تو کبھی ذرا تصور کی بالکنی میں جھانکے، ذرا سوچیں کہ یہ دنیا کا تماشا بھی کتنا عجیب ہے کہ ادھر محلے میں ہی ایک طرف بینڈ باجوں کے ساتھ بارات آ رہی ہے، خوشیوں کے فوارے ابل رہے ہیں، لوگ بے قابو ہو کر رقص کر رہے ہیں، اور دولہا اپنی مستی میں مست اس طرح بارات پھدکتی جھومتی نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف لوگ کندھے بدلتے بدلتے کلمہ شہادت کا ورد کرتے کرتے جنازہ اٹھا کر لا رہے ہیں. یہ منظر دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے، یہ منظر دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے کہ ادھر بارات ہے ادھر بھی بارات ہے، لیکن اس بارات میں تو خوشیاں ہیں، شادی ہے، اور اس بارات میں رنج ہے، غم ہے کہ دنیا سے کوئی چلا گیا. ایک ہی محلہ ہے، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، لوگ جمع ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کھانا پک رہا ہے، مٹھائی کے ڈبے، بسکٹ کے ڈبے، تحفے طائف کا انبار لگا ہوا ہے، بچے کو بہترین جوڑا لباس پہنا کر سب چوم رہے ہیں کہ آج مننے کا عقیقہ ہے. اور اسی محلے میں ایک گھر میں اسی عمر کے مدنی مننے نے دم توڑ دیا. اس کے غسل کا انتظام ہو رہا ہے، اسے کفن پہنایا جا رہا ہے، ادھر بچے کو خوشی خوشی پھرانے کے لیے گلی میں نکال رہے ہیں، اور ادھر بچے کا باپ ٹوٹی کمر سے اپنے بچے کو اپنے بازوؤں پر لے کر لاش پر روتے روتے گزر رہا ہے. تو کیسا عجیب تماشا ہے، کیا نیرنگی دنیا کا انداز ہے کہ ادھر لوگ عقیقے کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور ادھر یہ باپ جو روتا ہوا اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہے اس کی لاش کو کیڑے کھائیں گے. دنیا کا عجیب تماشا ہے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ملک الموت علیہ السلام
روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے. تو ملک الموت علیہ السلام جب حاضر ہوئے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ رسید فرما دیا. ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ باہر تشریف لے آئی. بارگاہ خداوندی عز و جل میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم بھیجا کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دو, تمہارے ہاتھ کے بال نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا. عرض کی یا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا موت. تو عرض کیا جب موت آنی ہی ہے تو ابھی صحیح. اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی. سیدنا ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ بھی درست کر دی گئی. سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 1000 یا اس کے آس پاس سال دنیا میں تشریف فرما رہے. جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا جیسے ایک مکان کے دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے نکل گئے, یوں زندگی جلدی جلدی گزر گئی. اسی طرح زندگی 1000 سال ایسے گزر گئے کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے باہر نکل آئے. تو ہم آج کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں. کل تک اپنے بچوں کی گود, اپنے والد کی گود میں مسجدوں میں بازاروں میں جایا کرتے تھے, اور آج ہمارے بچے ہماری گود میں. وقت کتنا تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. تو ہم جب یہ تیزی کے ساتھ اپنے وقت کو گزار رہے ہیں تو اپنی موت کو کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟ موت کیوں بھولے بیٹھے ہیں کہ جس کو اپنی موت پیش نظر ہوگی وہ نماز قضا نہیں کرے گا, وہ ماں باپ کو نہیں ستائے گا, وہ شراب نہیں پیے گا, وہ سود کا لین دین نہیں کرے گا, وہ رشوت کا بازار گرم نہیں کرے گا, وہ بے حیائی کے کام نہیں کرے گا, بلکہ جس شخص کو یہ پتا ہو کہ بالآخر مجھے مرنا ہے, اندھیری قبر میں اترنا ہے, اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے گا, وہ استغفار کرے گا کہ اے مولا زندگی تو عبادت کے لیے ملی تھی, زندگی تو نیکی کے کام کرنے کے لیے ملی تھی, ہائے افسوس میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی, مولا مجھے معاف فرما دے, میری مغفرت فرما دے. اور اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گناہ گار بندوں کو کیسے کیسے انعام و اکرام عطا فرمائے. جیسا کہ آج کی رات ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. لیکن یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ مغفرت یہ طلب پر ملتی ہے, مانگنی پڑتی ہے, مانگنی پڑے گی, گڑ گڑانا پڑے گا کہ مولا ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں, میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں, عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں, میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں, عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں, بد سے بدتر ہوں, بگڑا ہوا ہوں,
عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے۔ امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے ہیں۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ نبی جنا والی صلاۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ سے مانگی اس کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرط یہ کہ دعا کرنے والا اشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن، باجا بجانے والا نہ ہو۔ پھر یہ دعا کی، اے اللہ عز و جل، اے داؤد علیہ السلام کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر غور کریں تو زندگی میں کتنی ہی راتیں یہ پائی ہوں گی ہم نے، لیکن ان راتوں میں ہمارا انداز کیا تھا؟ اس راتوں میں ہمارا کیا انداز تھا؟ ہم تو کہیں گے جناب دعوت اسلامی والے ہم کو اجتماع میں لے جاتے تھے، ہم تو ساری رات جاگتے ہیں، یہ رات ہم جاگ کر گزارتے ہیں، لیکن اس رات کو جاگنے کا انداز کیا ہے؟ کیا اس اجتماع گاہ میں بیٹھ کر بیان میں شرکت کی؟ کیا اس اجتماع گاہ میں ہونے والی دعا میں شرکت کی؟ کوئی گڑ گڑائے، آنسو بہائے، کچھ شرم و ندامت کا اظہار ہوا؟ کوئی اپنے اندر تبدیلی محسوس کی؟ کوئی نمازوں کا اہتمام ہوا؟ اس کے بعد کوئی ماں باپ سے معافی تلافی، رشتہ داروں سے حسن سلوک کا کوئی انداز رہا؟ کوئی سنتوں پر عمل کرنے کی ترکیب بنی؟ نہیں جناب، ہم تو گئے تھے اجتماع میں، لیکن باہر جو اسٹال تھے وہ اسی میں گھومتے پھرتے رہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت اہم رات ہے، بہت اہم رات ہے۔ اس رات کو ہرگز ہرگز غفلت میں نہ گزاریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر گناہوں پر پکڑ فرمائی، ہماری گرفت فرمائی، تو پھر ہم سے عذاب سہا نہ جا سکے گا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جرموں پر جو سزائیں مقرر کی ہیں اسے سنیے، اپنے دل میں خوف پیدا کیجئے، ڈر پیدا کیجئے اور گڑ گڑانا کا انداز پیدا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج مجھے معافی مانگنی ہے، آج مجھے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے، میں سدھرنا چاہتا ہوں مولا، میں نیک بننا چاہتا ہوں، مجھے نیک بنا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہنم میں ایک غی نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے اژدہے کی صورت میں لایا جائے گا۔ اس کے اژدہے کی 2 چتیاں ہوں گی جو اس کی بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ شرابیں پینے والے، ہیروئن اور چرس کے کش لگانے والے، زنا اور جوئے کے اڈے چلانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شراب پیے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر وہ شراب پی لی
پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اگر اس نے توبہ کر لی اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر تیسری بار شراب پی لی پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اگر اس نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں دوزخیوں کی پیپ کے نہر میں سے پلایا جائے گا. حضرت سیدنا امیر المومنین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے میں اس منارے پر اذان نہ دوں. اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے وہاں گھاس اگائے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں. اتنی نفرت. اور آج ہم اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں بلکہ معاذ اللہ ایسے نادان مسلمان کہلاتے کہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے فنکشن میں اب ایک کارنر سجانے لگے شراب کا بھی. استغفر اللہ. کیا ہوگا ہمارا؟ کیا ہوگا کہ یہ برائیوں کی ماں آج ہم اس کو اپنے گھر کی زینت بناتے ہیں کہ جناب مہمان ہے کچھ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ہمارا اسٹیٹس ہے ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں. لوگوں کیا رواج ہے یہ لوگوں کیا رواج ہے. تو آپ اپنے اولاد کے حال پر رحم تو کریں. اپنے بچوں کی کیفیت تو دیکھیں کہ اس بے حیائی کے معاملات نے آج ہمارے خاندانوں کو آج ہماری نسلوں کو کہاں پہنچا دیا. کس انداز میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں پھر ماں باپ کا کیا ادب رہتا ہے ماں باپ کا کیا پیار رہتا ہے. آج ماں باپ کے ساتھ اولاد کا کیا سلوک ہوتا ہے. تو سنیے اور اس شب برات سے پہلے اگر ماں باپ کو بھی ناراض کیا ہے ان کے بھی ہاتھ جوڑ کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر ان سے معافی تلافی کر لیجئے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو گھبرا کر توبہ کر لینی اور والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار نامدار رسولوں کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو تو وہ ایک ہی کا فرما بردار ہو تو اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھل جاتا ہے. جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا نافرمان ہو تو جہنم کا 1 ہی دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے. یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اگر ماں باپ اس کے اوپر ظلم کرتے ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو. تو مسلمان ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے میرے ماں باپ تو دوسرے شہر میں رہتے ہیں دوسرے ملک میں رہتے ہیں. ارے فون کر لیجئے راضی کر لیجئے. ناراض ہیں کچھ ناراضی کا اظہار کریں گے پھر راضی ہو جائیں گے. اب منا لیجئے ان کو. رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹے منا لیجئے ورنہ واللہ یہ رات وہ مقدس رات ہے کہ جس میں لاکھوں کروڑوں بخشے جا رہے ہیں لیکن وہ نادان جو قطع تعلق کر رہے ہیں رشتہ داریاں جنہوں نے توڑی ہوئی ہیں. آج بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے بھائی بہنوں میں آپس میں رشتہ داریاں نہیں ہیں. ماں باپ سے اولاد نے ناراضی اختیار کر لی رشتہ دار سے دور ہیں. فون کر لیجئے معافی تلافی کر لیجئے کہ اس بخشش والی رات میں جو محروم رہیں گے کہیں ان میں ہم نہ ہوں. پھر اسی طرح سود کا لین دین حرام روزی کمانا یہ بھی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت بڑی وبا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کی مثل تھے جن میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں.
حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کا 1 درہم جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اگر صدقہ کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا، اور اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔ نہ کریں، نہ کریں ایسے کاروبار کہ جو حرام ہیں، اور اس کے لیے یہی آپ کو مشورہ ہے، کاروباری معاملات ہوں، دینی دنیاوی معاملات ہوں، اس میں رہنمائی کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں، اور نیک بننا چاہتے ہیں، نیکی کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ آج تو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، دعوت اسلامی کہاں نہیں، آپ جس ملک میں بھی ہیں ذرا اطراف میں نظر دوڑائیں گے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کے مبلغین نیکی کی دعوت دینے میں مصروف ہوں گے، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آج عام طور پر بھی جو دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، قافلوں میں سفر نہیں کرتے، مسجد کے درس میں نہیں بیٹھتے، قرآن پاک اتنی ڈگریاں حاصل کر لیں، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، دعوت اسلامی والے اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، تو آ جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اس کے اجتماعات میں شرکت کرنا اپنا ایک روٹین بنائیں، مدنی قافلے میں سفر کرنا اپنا معمول بنائیں، اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی عملی تصویر بنے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس مختصر سی زندگی اس دنیا میں کیا للچائیں، دنیا دیکھی بھالی ہے، تو ہمت کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، اور پھر اب تو رمضان آنے والا ہے، سبحان 30 دن کے اعتکاف کی بہاریں ہوں گی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ آ جائیں، دنیا بھر سے عاشقان رسول آ جائیں، باپا کے ساتھ اعتکاف کریں گے انشاءاللہ، اور پھر مدنی چینل کے ذریعے جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچتی ہیں، اس کی خوب خوب دعوت عام کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت و بری زندگی نصیب فرمائے، نیکیوں سے پیار عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے ماحول کی ایسی بے شمار بہاریں ہیں۔ اعتکاف یہ تو ایسی مدنی بہاریں ہیں کہ اس میں صلو علی یہ تشریف رکھیں، اعتکاف یہ ایسی بڑی نعمت ہے الحمدللہ کہ اس میں تو آنے والا بہت سارا فرض علوم سیکھ لیتا ہے، بلکہ یہاں پر تو اعتکاف کے جو جدول بنائے جاتے ہیں اس میں قرآن پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے، نفلی عبادات کا بھی موقع ملتا ہے، اور پھر مدنی مذاکروں کے ذریعے الحمدللہ علم دین حاصل کرنے اور عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے، ہمت کیجئے، اگر آپ نے اپنی کمپنی میں اپنے معاملات میں چھٹی کا کوئی اپلیکیشن نہیں دی، آپ کوشش تو کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ جن سے چھٹی مانگ رہے ہوں وہ بھی مدنی چینل دیکھ کر نیت کیے بیٹھے ہوں، آپ کے میرے سیٹھ صاحب مجھے اجازت نہیں دیں گے، پتہ چلے آپ نے سیٹھ صاحب کو کہا کہ میرا اس بار دل کر رہا ہے کہ میں فیضان مدینہ اعتکاف کروں، تو سیٹھ صاحب نے کہا کہ مدنی چینل میں بھی دیکھتا ہوں، میں نے بھی نیت کیا، اور دونوں چلتے دونوں اعتکاف کریں گے، ہو سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ کوشش کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی اذان ہوگی، یہاں پر اذان کا جواب دیجئے، اور ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں حاصل کیجئے۔ اذان کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے، جو مؤذن کہیں وہی دہرا دیں، آپ کا اذان کا جواب ہوگا۔ اذان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 26 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف کفن کی واپسی صفحہ 5 پر بحوالہ تاریخ دمشق لابن عساکر منقول ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی یعنی چاند رات، نمبر 2 15 شعبان کی رات یعنی شب براءت، نمبر 3 جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی تمنا، قدرت کی عطا کردہ چاشنی بھری آواز کی نعمت سے بھرپور خوبصورت انداز میں مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے قاری، لفظوں کا چناؤ، ادائیگی پر مہارت، ایک سما باندھ دینے والے نقیب، نعتوں کی محفل اور دیگر مذہبی اجتماعات کے لیے اپنی کاوشیں پیش کرنے والے اور منتظمین کے فرائض انجام دینے والے انشاءاللہ عز و جل 18 جون بروز بدھ رات 9:45 بجے تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ملک بھر کے نعت خواں، قاری، نقیب اور آرگنائزر اسلامی بھائیوں سے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ عاشقان رسول بالخصوص ان تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی مدنی التجا ہے۔ نیز یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ 18 جون کے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا اور میں تمام ثنا خانوں سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ تشنگان علم کو سیراب کرتا ہے مدنی مذاکرہ، خوف خدا پیدا کرتا ہے مدنی مذاکرہ، اپنی اصلاح کا ذریعہ ہے مدنی مذاکرہ۔ 18 جون کو نعت خوانوں کے مدنی مذاکرے میں تو آپ آ رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ میں اس میں ضرور شرکت کروں گا۔ میں بھی انشاءاللہ 18 جون کو حاضر ہوں گا۔ میں بھی شرکت کروں گا، آپ بھی ضرور شرکت کیجیے گا۔ 18 جون کو مدنی مذاکرے میں ہم بھی شرکت کریں گے، آپ بھی شرکت کریں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سال بھر جادو سے حفاظت، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 170 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی صفحہ نمبر 134 پر ہے۔ اگر اس رات یعنی شب براءت 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے کہ پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔